کہنے کو وہ ہماری نوکرانی تھی، مگر چہرے سے کسی اعلیٰ خاندان کی دختر لگتی تھی۔ پروکار سی، ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو ہم بہن بھائیوں میں سے لگنے لگتی۔ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ خان بہادر صاحب کی خادمہ ہے یا حویلی کے بچوں میں سے کوئی ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا وہ مجھے اپنے ہی آنگن میں ہنستی کھیلتی نظر آئی۔ اماں بھی اس کو اولاد جیسا چاہتی تھی۔ کہتی تھی کہ سمی چھوٹی سی تھی کہ اس کے ماں باپ ہیضے سے ایک ساتھ ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سمی کے والدین چونکہ ہمارے پرانے ملازم تھے، لہٰذا بقول اماں انہوں نے ترس کھا کر اس بچی کو گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ بابا تو لکھ پال تھے ہی، اور بھی کئی ان کے در پر پل رہے تھے، سو ایک یتیم بچی اور سے ہی۔ یہ کوئی چونکا دینے والی بات نہ تھی۔ سمی کے علاوہ اور بھی کئی ملازمائیں ہماری حویلی میں رہتی تھی۔ کسی کے ذمہ جھاڑو تو کسی کا کام کپڑے دھو دھلا کر استری کر کے رکھنا تھا، کوئی گندم صاف کرنے اور دھان پھٹکنے کے واسطے، تو کوئی اماں اور دادی کے پیر دبانے کو۔ زمیندار تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے اور مزارے اس کی رایا۔ بچپن دوڑتا بھاگتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اور سمی چھپن چھپائی کھیلتے بڑے ہو گئے۔ میری بہن ارجمن بانو، سمی اور بھائی شکیب بہادر، ہم چاروں کی چوکڑی میں سے بھائی شکیب کو بابا جان نے میٹرک کے بعد پڑھنے کو شہر بھیج دیا تو ہماری ٹیم بھی ٹوٹ گئی۔ اب شکیب بھیا کے بغیر میرا کسی کھیل میں دل نہ لگتا، اور یہی حال سمی کا بھی تھا۔ میں تو رنگ اور برش سے تصویریں بنا کر دل بہلا لیتی اور سمی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ شکیب بھیا تو لاہور کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، پڑھائی تو مشغلہ تھا، سیر و تفریح کرتے، روپے اڑاتے، کم ہو جاتے تو اور منگوا لیتے۔ آج کا غم نہ کل کی فکر، دوستوں کے ساتھ خوش تھے۔ تعلیم کے 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب ان کا دل لاہور کا ہو رہا تھا۔ بھلا اس چھوٹے سے گاؤں میں کیا رکھا تھا؟ مگر بابا کی بڑی ذمہ داری تھی، سو بھیا کو واپس تو آنا ہی تھا، کیونکہ ذمہ داری انہی کو سنبھالنی تھی۔ جس روز بھیا لاہور سے لوٹے، سمی بھی میری طرح خوش خوش پھر رہی تھی۔ وہ آج گھر کے کاموں میں خصوصی دلچسپی لے رہی تھی۔ اماں جان کے ساتھ شکیب کی پسند کے کھانے بنوانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس وقت میں برآمدے میں سمی سے بات کر رہی تھی جب بھیا اچانک گھر کے اندر آئے۔ ان کو دیکھ کر سمی شرمائی اور پھر پیٹھ موڑ کر اماں کے پاس کچن میں چلی گئی۔ آج بھی مجھ کو وہ اس کا دھیرے دھیرے چلنا اور کاجل سے پاکیزہ دھلی دھلی آنکھوں سے پلکیں جھپکانا یاد ہے۔ اس کا بھیا کو دیکھنے کا فرشتوں جیسا معصوم انداز میرے دل میں کھپ کر رہ گیا تھا۔ بھیا نے آتے ہی میرے سر پر پیار کیا اور اماں کا پوچھا۔ میں نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سیدھا ادھر گئے اور ماں کے گلے لگ گئے۔ اچانک اس کی نگاہ اٹھی، سمی قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی بھیا نے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ شرما گئی۔ بچپن میں ساتھ کھیلنے والی آج شرمائی تو اس کو اجنبی سی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا روپ اس کے چہرے پر تھا۔ شکیب کو تو وہ ایک غیر اہم شے کی مانند یاد نہ رہی تھی، لیکن سمی کے چہرے کی دمک بتا رہی تھی کہ اس کو شکیب کا بہت انتظار تھا۔ شہر میں شکیب نے کتنے ہی حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن کسی چہرے نے بھی میرے بھائی کے دل کو نہیں لبھایا تھا۔ لیکن آج ان کو احساس ہوا کہ گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں سادگی کے باوجود حسن کی تصویر ہوتی ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ سمی کی کشش رفتہ رفتہ میرے بھائی کو مسحور کرنے لگی ہے۔ وہ جب گیا تو لڑکپن میں گیا تھا، اور اب ماشاءاللہ 21 یا 22 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی ایسے موقع آئے جب ان کو تنہائی میسر آئی، لیکن میرے بھائی کے دل میں اس لڑکی کا ایک خاص مقام اور احترام تھا۔ میں نے اسے سمی سے کبھی غلط انداز سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ پہلے والا انداز بھی نہ رہا تھا۔ ان کے رویے سے ان کا لگاؤ ظاہر ہوتا تھا۔ بچپن کے ساتھی کی طرف دل کے جانے کون سے رشتے استوار ہو گئے تھے کہ شکیب اس کو دکھ پہچاننے یا برباد کرنے کا تصور نہ کر سکتا تھا۔ وہ اس کو جائز طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ شکیب بھول گیا کہ وہ ہماری نوکرانی کی بیٹی ہے۔ وہ سمی کو اپنانے کا سوچنے لگا، اور اس نے اپنی سوچ کو سب سے پہلے مجھ پر آشکار کیا۔ کہنے لگا، دور شہوار پلیز تم میری مدد کرو، دیکھو وہ میری ہی نہیں تمہاری بھی تو بچپن کی ساتھی ہے۔ شکیب کے جذبات کو میں سمجھتی تھی، مگر جانتی تھی کہ وہ غلط نہج پر سوچنے لگا ہے۔ ایسا ممکن نہ تھا۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی نوکرانی کی بیٹی کو بھلا میرے والد کیوں کر بہو کا درجہ دیتے؟ اکلوتا ہونے کے ناطے والدین جلد ہی بیٹے کا صحرا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ جہاں رشتہ لگاتے بھیا انکار کر دیتے۔ اپنوں کو چھوڑ کر میرے والدین نے بالآخر غیروں میں خوبصورت لڑکیوں کے نام لینے شروع کر دیے۔ پہلے تو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا
کہ میرا بھائی اچھے اچھے گھرانے کی خوبصورت لڑکیوں کو کیوں ٹھکراتا ہے، مگر غور کرنے پر جان لیا کہ اس کی وجہ سمی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی بھائی سے پوچھا تو اس نے دل کی بات مجھ پر آشکار کر دی۔ یہ بات میں نے اول کسی کو نہ بتائی، البتہ ایک روز موقع ملتے ہی سمی کی باہیں پکڑ لیں۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، مگر مجھے سچ بتا دو، کیا بھائی نے تم سے شادی کے لیے کہا ہے یا تم نے اس سے کوئی بات کی ہے؟ اگر تم دونوں کے درمیان اس مسئلے پر باتیں ہو چکی ہیں تو مجھ کو ضرور آگاہ کرو، بالکل بھی مجھ سے کچھ نہ چھپانا، تاکہ میں تمہاری زبان بنوں، تمہاری مدد کر سکوں۔ بابا جان میری بات نہیں ٹالتے، میں بس یہی کہوں گی کہ میں سمی کو پسند کرتی ہوں اور اس کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں، امی کو بھی ہمنوا کر لوں گی۔ وہ کہنے لگی، شہوار آپی، خدا کے لیے ایسی بات کسی سے نہ کہیے گا، ورنہ خان بہادر صاحب مجھ کو زندہ نہ چھوڑیں گے، وہ سمجھیں گے میں نے ہی شکیب کو بھڑکایا ہے، حالانکہ میں نے ان سے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کو اس قدر خوفزدہ دیکھ کر میں تڑپ گئی۔ وہ رونے لگی تو میں نے حوصلہ دیا، سمی دیکھو، کبھی والد صاحب نے تم کو ڈانٹا ہے، کبھی سختی کی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو جبکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تم راضی نہیں ہو تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتی، آپ شکیب کو بھی سمجھائیں، نہ جانے وہ کیوں ایسا سوچنے لگے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، میں تو ان کو بھائی کہتی ہوں۔ اچھا، میں سمجھا دوں گی۔ اس وقت میں بہت کرب میں تھی اور میں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، آخر میں بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا ڈرنا بھی بجا تھا، بابا جان کا روب ہی اتنا تھا کہ سبھی ان سے کانپتے تھے۔ جب وہ گھر میں ہوتے ایسا سناٹا طاری ہو جاتا، میری ماں تک کی مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی۔ اگر کوئی ان سے لاڈ کر سکتا تھا تو وہ میں تھی، اور میں بھی ایک حد تک اپنی بات پر اصرار جاری رکھ سکتی تھی۔ شکیب بھائی تو ان کی امیدوں کا مرکز تھے، بیٹے سے وہ بہت محبت کرتے تھے، تاہم وہ بعض معاملات میں اس اصول کے قائل تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ ایک روز انہوں نے شکیب کو بلایا اور بولے، بیٹے مجھ کو اپنے دل کی بات بتا دو، اگر تم کو شہر میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے والدین سے ملواؤ، لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو میں بھی تمہاری پسند سے تمہاری شادی کر دوں گا، مجھ کو پسند کی شادی پر کوئی بھی اعتراض نہیں، مگر لڑکی نیک کردار اور نیک اتوار ہونی چاہیے، اور جن ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی وہ بھی خاندانی لوگ ہونے چاہیے۔ شہر میں تو نہیں، ایسی لڑکی گاؤں میں ہے بابا جان، جو مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نیک کردار اور نیک اتوار ہے، اور جنہوں نے پرورش کی ہے وہ بھی خاندانی لوگ ہی ہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کی دیکھی بھالی ہے، آپ نے اور اماں جان نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ بابا جان، گھر میں ایک یتیم لڑکی کو آپ نے اور امی جان نے اولاد کی طرح پالا ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، مگر اس کے مستقبل کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے اور ہم سوچیں گے۔ تم اپنی بات کرو، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس لڑکی کو اپنے بچوں کے ساتھ پالا ہے، اس کو اپنی بیٹی کے جیسا سمجھا ہے، اسے اپنی بہو بھی بنا لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا خیال بھی کیسے آیا تمہارے دماغ میں؟ ٹاٹ کو جس قدر بھی سنبھال کر رکھو وہ ٹاٹ ہی رہتا ہے، مخمل نہیں ہو سکتا، اور تم مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا چاہتے ہو۔ لیکن بابا جان، بس اس سے آگے میں نہیں سن سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارا گاؤں مجھ پر ہنسے یا انگلی اٹھائے کہ جس لڑکی کو پناہ دی، لاوارث جان کر پرورش کی، اس کے ساتھ خان بہادر کے بیٹے نے مراسم بنا لیے، تو ان کو اس ملازمہ کی بیٹی کو بہو بنانا پڑ گیا؟ ہمارے رحم اور نیکی کو بھی لوگ غلط رنگ دے دیں گے اور بے پر کی اڑائیں گے۔ تمہاری شادی خاندانی لوگوں میں ہی ہوگی، نوکروں کی اولاد کو ہم بہو بنا کر سر پر نہیں بٹھا سکتے، سمجھے؟ اب چلے جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اس قسم کا سوال لے کر میرے سامنے ہرگز مت آنا۔ صاحب بہادر کا غصہ بڑھتے دیکھ کر عافیت اسی میں تھی کہ شکیب مزید ان کے سامنے نہ ٹھہرے، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکا۔ بابا جان کے کمرے سے میرے پاس آ گیا، ناراض اور پریشان۔ سنو گی تم کیا کہا ہے بابا جان نے؟ سن چکی ہوں، تم کو ان کے کمرے میں جاتے دیکھا تو برآمدے میں کان لگائے کھڑی ہوئی تھی، اب بتاؤ کیسے سیدھی انگلی سے گھی نکلے گا؟ دھیرج رکھو شکیب بھیا، تم مجھ سے 2 سال بڑے ضرور ہو مگر عقل میں میرے برابر ہی ہو، جلد بازی مت کرو اور صبر سے کام لو، ورنہ بات اور بگڑ جائے گی۔ بات کیا بگڑ جائے گی؟ بات تو بگڑ گئی ہے۔ بابا جان جو کہہ دیتے ہیں پھر اس سے بھٹتے نہیں، تم نے کوئی اوٹ پٹانگ قدم اٹھایا تو جان لو کہ تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا،
समी बेचारी बे मौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सिवा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने शकीब को समझाया, चुप रहने से भी तो मसला हल नहीं होगा। वो चुपके से उसकी किसी और से शादी कर देंगे। चुपके से ही क्यों, भांग दहल करें तो फिर भी उनको रोकने वाला कौन है? उनको हमारा डर तो नहीं पड़ा। लेकिन दुरे शहवार, तुम देख लेना, मैं भी चुपका नहीं बैठ जाने का। मैं सम्मी से शादी करके रहूंगा, या फिर उनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो शकीब? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम सब की जिंदगी में कोई भौंचाल न ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर उस वक्त अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़े के 10 रोज बाद जब बाबा शहर से लौटे, मुझे लगा वो अच्छे मूड में हैं। ये वो वक्त था जब बहुत अकल से काम लेने की जरूरत थी। भाई से वादा कर चुकी थी, सो बाबा जान के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी। गला सूख रहा था, थूक भी ना निकला जाता था। सोचा आज अच्छे मूड में है, न जाने फिर मेरी बात सुने न सुने। मैंने बात शुरू की, बाबा जान, मुझे आपकी मोहब्बत और फयाजी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को ना ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात को ठुकराते नहीं हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो। वो शफकत से बोले, बाबा जान, दरअसल मैं सम्मी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो गरीब की बेटी है, मगर है तो इसी खुदा की बनाई हुई कि जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं इब्तदाइया को जहन में तरतीब दे रही थी कि उनकी तेवरी पर बल पड़ गए। बोले, बात मुख्तसर करके मतलब की कहो, क्या कहना चाह रही हो? हालांकि जानते थे कि क्या कहना चाह रही हूँ, फिर भी मौका दिया। बाबा जान, वो मेरी बचपन की सहेली है, मुझे उससे मोहब्बत है। उसकी दूरी का सोच कर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि वो मेरी ही भाभी बने और हमेशा हमारे साथ इस घर में रहे। क्या ये सब उसने तुमको सिखाया है? नहीं बाबा जान, मुझे अल्लाह पाक की कसम है, उसने कुछ नहीं कहा, और ना ही भाई शकीब ने। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर सुन लो दुरे शहवार बेटी, वो लड़की हमारे खानदान से नहीं है और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद ऐसी फरमाइश मेरे पास लेकर मत आना। अब जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझको बुलंद इमारत से धक्का दे दिया हो। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का इतना सर्द और करख्त लहजा सुना था। आंखों में आंसू आ गए और मुझको सांप सूंघ गया। जरा सी देर खुद को संभालने की खातिर चुप सी रही, बुत की तरह, जैसे उठने की हिम्मत ना हो। तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं बैठी रह गई। भाई मेरा मुंतजिर था। मैंने कहा, शकीब, बाबा तो चले गए, मगर हमारी उम्मीदों का चमन राख कर गए हैं। अब तुमको मजीद क्या कहूँ, मुझे पता था यही होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए भी जिंदगी में कोई दिलकशी बाकी नहीं है। बाबा जान संगदिल हैं, इतने ही कि वो मुझको मौत से हमकनार होता तो देख सकते हैं, मगर अपने कहे से मुड़ नहीं सकते। मगर मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ, मैंने भी जो कह दिया है उससे नहीं फिरूंगा। माँ समझा समझा कर थक गई, मगर शकीब क्यों कर मानता कि उसका दिल ही ना मानता था। इधर बाबा जान ने किसी और से सम्मी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। साथ वाले गांव के जिम्मेदार का कोई रिश्तेदार था जो औस दर्जे के खाते पीते लोग थे। वालिद ने सोचा कि इस शख्स को बाद में कोई कारोबार करवा देंगे। जो ही उसको पता चला बाबा जान सम्मी को बराबर वाले गांव ब्याहने की तैयारियां कर रहे हैं, उसने तो तूफान खड़ा कर दिया। माँ से कुरान पाक पर कसम खाई कि जिस रोज सम्मी किसी और की डोली में बिठाई गई, वो उस रोज कुएं में छलांग लगा देगा। यूं बाबा हार गए। उन्होंने किसी और शख्स के हवाले सम्मी को ना किया, मगर डोली में बिठाने की बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। और जब वो वापस आई, जिंदा नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई, उसको हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और यूं उस भी एक कसूर और फरिश्तों जैसी मासूम लड़की ने मनो मट्टी तले जाकर हमारे घराने को एक बड़े इंतशार से बचा लिया। जाहिर है कि उसकी जबरदस्ती की शादी तो शकीब को कबूल न थी, लेकिन मौत को तो कबूल करना ही था, क्योंकि दुनिया में सब रुकावटों का चारा किया जा सकता है, मगर मौत का नहीं, कि इंसान के बस की बात नहीं है। अरसा तक सब यही समझते रहे कि सम्मी अपनी मौत मरी है। उसको मलेरिया हुआ और बुखार बिगड़ गया। वो कज़ाए इलाही से जाँ बहक हो गई। मगर उसकी वफात के 8 साल बाद एक पुरानी मुलाजमा ने मुझे कसम देकर बताया था कि जिस घर वो इन दिनों थी, वहां उसने हम लोगों को घरेलू झगड़े से बचाने की खातिर काला पत्थर पीकर जान कुर्बान कर दी थी और अपनी परवरिश के लिए बाबा जान की एहसान मंद थी, सो उनको मजीद परेशान होता ना देख सकती थी।
اس نے شکیب بھائی کی خودکشی کی دھمکی سے ڈر کر ان کی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اس ملازمہ سے اس نے کالا پتھر منگوایا تھا، بس وہی اس کی رازداں بھی تھی۔ شکیب بھائی نے کچھ عرصہ دکھی رہنے کے بعد حقیقت سے سمجھوتا کر لیا اور والدین کی رضامندی سے گھر بسا لیا، مگر میں سمی کے دکھ کو نہیں بھلا سکی۔ مجھے تو آج بھی سمی کا وہ زیر لب مسکرانا اور دھیرے دھیرے چلنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر بابا نے سمی سے بیٹے کی شادی کیوں نہ کی، حالانکہ اس لڑکی میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، کوئی خامی نہ تھی، اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، کبھی ناراض ہوئے اور نہ ہی اس سے نفرت کی۔ میں امی سے کہتی تھی کاش بابا شکیب کی خوشی پوری کر دیتے تو سمی کی جان نہ جاتی، اور وہ جواباً چپ کر جاتی، بیٹی وہ مجبور تھے، خدا جانے کیا مجبوری تھی ان کی، یہ تو میں آج تک نہ سمجھ سکی۔ امی وہ مجبوری مجھے بتا بھی دیتی تو میرے دل پر پڑا منو بوجھ ہلکا ہو جاتا۔